اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں معافی کے بارے میں۔ ہم انسان ہیں، صبح شام غلطیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہی موقع مل جاتا ہے شیطان کو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فاصلہ بنانے کا، دوری بنانے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرنے کا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور سامنے والا ہمیں معاف نہیں کر رہا ہوتا، ہم نے جس کا نقصان کر دیا ہے وہاں معافی نہیں مل رہی ہوتی۔ ہمیں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ میں اور آپ صرف اللہ کے گناہ گار ہیں۔ ہم نے یہ جو سٹیٹمنٹ سنی ہے نا ساری زندگی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا، وہ صرف اس سچویشن میں ہے جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا رہا ہے، مسلسل کسی کا نقصان کرتا رہا ہے، اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ اب قیامت والے دن اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا کے معافی مانگ کے آؤ، کیونکہ ابھی تک معافی مانگی نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ ہم صبح شام غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے کوئی اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے کہ اب سامنے والا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو گلٹ میں ساری زندگی ڈبوئے رکھیں، اللہ کے پاس جائیں نا، کیونکہ لوگ نہیں معاف کریں تو اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس کو احساس شرمندگی ہے کہ یا اللہ بہت دور نکل آیا ہوں میں واپس آنا چاہتا ہوں، راستہ کھول دے، معافی مانگ لے، اس انسان سے، کسی بھی انسان سے صرف ایک بار معافی مانگنی ہوتی ہے، سچے دل سے، صدقے دل سے، کہ آپ کا نقصان ہو گیا، معاف کر دیں۔ اس کے بعد ساری معافیاں صرف اللہ سے مانگنی ہوتی۔ اب اس انسان نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا، وہ آپ اس کے گناہ گار نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں معاف کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، ان کے دل سے نہیں نکلا ابھی تک وہ بات، تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہٹ گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے اس غلطی کے لیے ساری زندگی معافی مانگتے رہیں، اس انسان سے نہیں معافی مانگنی۔ یہ نہیں سوچنا کہ کیونکہ اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ قرآن پاک کا اصول ہے اور بہت واضح ہے، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت معاف فرمانے والا ہوں، گناہ ڈھکنے والا ہوں۔ کیوں معاف کر دیتا ہوں؟ کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی خود کو معاف کر دیں، ایسے زندگی نہیں گزرے گی گلٹ میں، ایسے زندگی ایک ایک سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ نماز میں جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، فوراً نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم، یا اللہ آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العلی۔ ہر سٹیپ سبحان سے شروع کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اپنے آپ سے سبحان ہونے کی توقع مت کر لینا، اپنے آپ سے خدا ہونے کی توقع مت کر لینا۔ صرف بے عیب ذات خدا کی ہے، بندہ ہے، بے بس ہے، گناہ گار ہے، اور یہ بے بسی ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ اپنے آپ کو انسان قبول کر لیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انسان قبول کر لیں، خود سے خدا ہونے کی توقع نہ کریں، اپنے ارد گرد کے انسانوں سے خدا ہونے کی توقع نہ کریں۔ وہ جو رب معاف کر دیتا ہے اس کے بندوں کو بھی اس جیسا ہی ہونا چاہیے، جو معاف کر دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ اگر ہم خود کو معاف نہیں کر پائے تو ساری زندگی کسی اور کو کیسے معاف کریں گے؟ ساری زندگی وہ گلٹ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ گریس کیا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے معافی مانگ لی ہے، اب سر اٹھا کے جئیں، نظر اٹھا کے جئیں، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے گنہ گار ہیں۔ اللہ کرے کہ شیطان ہمیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان نہ کر سکے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم پہ، اللہ کی محبت پہ، اللہ کے غفار ہونے پہ یقین رکھ سکیں۔